الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله قلت حيلتي أنت وسيلتي يدركني يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت اور تکریم کے لائق سامعین محترم اور نمازی بچے جتنے بھی ہیں، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کا احسان اور اس کی کرم نوازی پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سونے محبوب کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور میں اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے پیارے آقا کی آل اولاد کی محبت سے نوازا ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی حضور کی آل سے محبت سے نوازا ہوا ہوگا، کیونکہ حضور جان کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی تم نے چھوڑ دیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو چیزیں، ان دو چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میری آل اولاد ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک اور میری آل اولاد، اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے، ان دونوں سے محبت رکھو گے، ان دونوں کی محبت اپنی آل اولاد کو سکھاؤ گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے رب سے اور کچھ مانگوں نہ یا نہ مانگوں، لیکن یہ بات ضرور مانگتا ہوں کہ میرے مولا حضور کی آل اولاد کی محبت اور حضور کی محبت حقیقی معنوں میں اور عملی طور پر ہمیں عطا فرما۔
نعرے تو بہت سے لوگ لگاتے ہیں، لیکن ہمیں نعروں والی نہ تبلیغ کرنی ہے اور نہ اپنے آپ کو اس کے اوپر چلانا ہے، بلکہ کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کا حقیقی معنوں میں غلام بنا کر رکھے۔ پورے پاکستان اور دنیا بھر میں ایمان والوں کے دل کو جو چھلنی کرنے والے معاملات جو چل رہے ہیں، ان سے بہت سے لوگ بخوبی واقف ہیں۔ ہمارے پاس اس سے بڑی اور دولت کوئی بھی نہیں ہے، دنیا دار ہو یا سرمایہ دار ہو، جس کے پاس کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ ہو، گاڑی ہو، رہنے کے لیے گھر ہو، بچے ہوں، لیکن اگر اس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے، اگر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے اور اس کی آل کی محبت نہیں ہے، تو یہ دنیا کی نعمتیں اس کو کچھ کام نہ آئیں گی۔ آج ہمارے پڑوسی ملک میں جس طرح نعوذ باللہ حضور جانے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کی گئی ہے اور عالمی سطح پر کی گئی ہے، سرکاری سطح پر کی گئی ہے، تو آج ہم زیادہ نہیں تو کم از کم مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر اپنا احتجاج یہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم بہت بڑی سطح پر نہ صحیح، لیکن اتنا ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی مسجد کی عوام کو بتا دیں، اپنا بھی نام آپ کے غلاموں میں لکھوا دیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی عزت پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے تھے، یا رسول اللہ آپ کی ناموس پر جب لوگ پہرا دینے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس وقت ہم بھی غلام شامل تھے آپ کی عزت اور حرمت کے لیے۔ بڑی سطح پر نہ صحیح، حکومتی سطح پر نہ صحیح، گلی محلوں کی مسجدوں میں بیٹھ کر تو ہم یہ احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اس بات پر افسوس کرتے ہیں اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور جانے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہے، اور کسی قسم کی کوئی دولت نہیں ہے۔ ہم ایمان والوں کے پاس، ہم غلاموں کے پاس صرف اور صرف محبت رسول ہے۔ اگر کافر لوگ ہمارے نبی کی ذات کے خلاف، ہمارے نبی کی عزت اور حرمت کے خلاف اگر کوئی بات کریں گے تو پھر ہم کس طرح خاموش رہ سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں وہ سب سراپا احتجاج ہیں، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اتنی جرت کیسے ہوتی ہے ہمارے نبی کے بارے میں برا بھلا بولنے کی، جب ہم ان کے بارے میں یا کوئی اور شخص ان کے بتوں کے بارے میں یا ان کے خداؤں کے بارے میں کوئی برا بھلا بول دے تو فوراً قانون سازی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ہمارے نبی کی ذات کی بات آئے کہ جن سے بڑھ کر ہمارے لیے اس دنیا میں اور کچھ نہیں ہے، تو وہ لوگ سر عام حضور کی گستاخی کر کے چلے جائیں، حضور کی ازواج مطہرات کی گستاخی کر کے چلے جائیں، حضور کے صحابہ کرام کی گستاخی کر کے چلے جائیں، اللہ کے ولیوں کی گستاخی کر کے چلے جائیں، اور ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں۔ جب کوئی کہنے والا کہے کہ یار آپ لوگ بولتے کیوں نہیں ہو، تو آگے سے جواب یہ آتا ہے، یار ہم لوگ کیا کریں، ہم لوگ کیا بولیں، کس کو بولیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کم از کم جب آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو، اگر آپ ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتے تو زبان کے ساتھ تو روک سکتے ہیں نا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر تم زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا تو جان سکتے ہو۔ آج ہم زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اور دل سے برا بھی جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ذات پر جنہوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ آج ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمارے نبی پر انگلیاں اٹھانے والے دو کوڑی کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا،
تو یہ 2 ٹکے کے کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی عزت کو، نعوذ باللہ، آپ کے مقام کو کم کریں یا آپ کی ذات پر گستاخیوں والے جملے کسیں؟ آپ یقین جانیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا کامل ایمان اور وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کی سوچ میں سب سے زیادہ محبوب میں ہو جاؤں، حتیٰ کہ اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور اس کے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر اگر اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے تو وہ سمجھ جائے کہ وہ ابھی ایمان کی لذت سے بہت دور ہے، اس نے ابھی ایمان کا ذائقہ چکھا نہیں ہے، وہ کامل مومن، کامل مسلمان ہی نہیں ہوا، کامل ایمان والا ہی نہیں ہوا کہ جس کے سامنے حضور کی گستاخیاں کر رہے ہیں لوگ، سوشل میڈیا والے لوگ جانتے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا والے لوگ بھی جانتے ہیں۔ پھر اس سے ہوتا کیا ہے؟ اب ہم پر لازم اور فرض کیا ہے؟ ہم پر لازم اور فرض اب یہ بنتا ہے کہ ہم اس ملک کی تمام اشیاء کو استعمال کرنے کے لیے بس ختم کر دیں، بائیکاٹ کر دیں، کہ ہماری اس ملک سے بنی ہوئی چیزیں یا اس ملک سے آئی ہوئی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ جن کے ذہن میں ہمارے نبی کی ذات پر یا ہمارے نبی کی عزت ان کے ہاں کوئی مقام ہی نہیں رکھتی، تو پھر ہم اس ملک کو کیوں فائدہ پہنچائیں؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ کون سا ملک ہے، ہمارے پڑوس میں کون سا ملک ہے کہ جس میں اتنی جرت پیدا ہو چکی ہے۔ درا حال ہے کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ کافر فطرتی طور پر کمزور ہے، وہ موت سے اتنا ڈرتا ہے کہ وہ میدان جنگ سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہمارے فوجیوں میں اللہ رب العزت نے اتنا ایمانی جذبہ پیدا کیا ہوا ہوتا ہے، شہادت کا اتنا ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ بارڈر بالکل زیرو لائن پر کھڑے ہو کر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے سینوں میں کلمے کی حلاوت موجود ہے، کلمے کی طاقت موجود ہے۔ ان لوگوں میں تو یہ طاقت ہے ہی نہیں، وہ موت سے ڈرتے ہیں، لیکن اب ان کو اتنی جرت کیسے پیدا ہو گئی کہ وہ ہمارے نبی کے بارے میں نعوذ باللہ غلط جملے کستے ہیں۔ آپ ان کے غلط جملے سنیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا بکواس کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ پہلے آپ ایک مسئلہ یہ سن لیں کہ ہمارے نبی حضور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بڑھ کر اس دنیا میں خاص کر ایمان والوں کے لیے اور اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک والوں کے لیے حضور کی ذات سے بڑھ کر اور کوئی ذات نہیں ہے۔ آج ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، محافل بھی کرواتے ہیں، 11ویں شریف بھی کرواتے ہیں، میلاد شریف بھی مناتے ہیں، جلوسوں میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہی سامنے حضور کی ذات پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، صرف سن کر انسنی کر دیتے ہیں۔ بھئی ہمارا کام نہیں ہے بولنا، تو پھر کون لوگ ہیں کہ جو حضور کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوں گے، حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہوں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی ذات سے بڑھ کر ہمارے لیے اس دنیا میں اور کوئی ذات نہیں ہے۔ ہمیں اپنی اولاد، ہمیں اپنی نسل بھی عزیز نہیں ہے، ہمیں اپنے ماں باپ، ہمیں یہ دنیا بھی عزیز نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی بھی عزیز نہیں ہے جتنے عزیز ہمیں اپنے آقا ہمارے نبی ہیں۔ تمام لوگ اس دنیا پر جو ایمان والے ہیں وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہمارے نبی کے ذات پر انگلی اٹھائی گئی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد کو، انہوں نے الفاظ جس طرح کسے غلط الفاظ کہ تمہارے محمد کو عورتوں کی چاہ تھی۔ یہ کم عقل رکھنے والا، تھوڑی سی عقل اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن وہ بغیرت ہیں، وہ بدبخت ہیں کہ انہوں نے ابھی تک ایک تو اسلام قبول نہیں کیا، دوسرا وہ ہمارے نبی کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بھی ہمارے لیے اس بات پر امام محمد کا قول مجھے یاد آتا ہے، امام محمد علیہ رحمہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ قوم کہ جس قوم کے سامنے اس کے نبی کی توہین کی جا رہی ہو اور وہ خاموشی سے دیکھتی رہے، اس قوم کو مر جانا اس کے لیے بہتر ہے۔
ہمارے سامنے ہمارے نبی کی توہین کی جا رہی ہے اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنی اولاد کے ذہنوں میں، آپ اپنی اولاد کے دلوں میں حضور کی محبت ڈالیں۔ یقین جانیں کہ جس کے دل میں حضور کی اور حضور کی آل کی محبت آ گئی تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ شیطان کا وسوسہ بھی اس کے پاس سے بھی نہیں گزرے گا۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے کی گلیوں میں چلتے اور سامنے سے اگر شیطان آ رہا ہوتا تو شیطان وہ گلی چھوڑ کر دوسری گلی میں چلا جاتا کہ یہ ہے اصل ایماندار، یہ ہے ایمان والا، یہ ہے حضور کا غلام۔ ایک دفعہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ صبح ہوئی اور اتنا روئے اللہ کی بارگاہ میں، اتنا افسوس آپ نے کیا کہ اگلے دن شیطان خود اٹھانے آ گیا کہ اٹھو بھائی، فجر کی نماز قضا ہو جائے گی آپ کی۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ نماز جب ان کی قضا ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو رو کر اتنا راضی کر لیا تھا کہ شیطان دور کھڑے ہو کر واویلا مچا رہا تھا کہ ہائی یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو پھر اگلے دن وہ خود آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھانے کے لیے کہ اٹھو حضور، ایک نماز پڑھو گے تو بس اسی کا ثواب ملے گا، لیکن رو کر جب اپنے رب کو راضی کرو گے تو وہ زیادہ ثواب ملے گا۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں لے کر آئے اور اس کو زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ بہرحال انہوں نے غلط جملے کسے، حضور کو عورتوں کی چاہ تھی۔ دراں حال ہے کہ ہمارے نبی نے سب سے پہلا نکاح جب کیا تھا، آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے، بچوں میری طرف توجہ کرو، ہنسو نہیں، یہ بات سیریس ہے، آپ لوگوں نے اگلی زندگی گزارنی ہے۔ نوجوانوں نے یقین جانے کہ ہم نوجوان اگر آج سدھریں گے نہیں، آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں نہیں آئیں گے تو کل کو یہی لوگ، کافر لوگ، موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ ان قریب وہ نہ جانے اور کیا کیا کریں گے۔ بات یہ ہے، حضور کا سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا، اور جس خاتون سے ہوا، جس امی جان سے ہوا، ان امی جان کی عمر 40 سال تھی۔ ان کی بات کا اعتراض اور توڑ یہی مل جاتا ہے ہمیں کہ اگر حضور کو نعوذ باللہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، حضور کو اگر چاہ ہوتی تو وہ 40 سال کی عمر والی عورت سے کیوں شادی کرتے؟ 25 سال کا نوجوان لڑکا 40 سال والی عمر کے ساتھ، اور وہ بھی بیوہ، ان کے ساتھ شادی کیوں کرتے؟ لیکن ہمارے نبی کے ذہن میں اور ہمارے نبی کی سوچ میں عورت نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کہ عورت کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ میں زیادہ شادیاں کروں، جس طرح آج مردوں کے اندر حوث پیدا ہوئی ہے، ہمارے نبی کے اندر اس طرح کے نعوذ باللہ معاملات نہیں تھے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو اس نکاح کے درمیان حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، اور 25 سال کی عمر سے لے کر 53 سال کی عمر تک حضور نے اسی بیوہ کے ساتھ گزارا کیا۔ تو وہ جو بکواس انڈیا والے کر رہے ہیں، دوسرے تیسرے لوگ کر رہے ہیں کہ حضور کو نعوذ باللہ عورتوں کی چاہ تھی، نوجوانوں آپ لوگ اس بات پر غور کرو کہ ہماری سوچ پر، ہمارے عقیدے پر اور ہمارے نظریے پر کس طرح حملہ ہو رہا ہے، اور ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ آج مسجدیں دیکھیں خالی ہو چکی ہیں۔ یہ درد لوگ کہاں لے کر جائیں، مولوی کہاں لے کر جائیں، کس کو بیان کریں، کس کو سنائیں؟ معذرت کے ساتھ آپ لوگ برا نہ منائیے گا، 50 سال کی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی نظر آتے ہیں زیادہ تر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نوجوانوں سے یہ مسجد بھری ہوتی۔ بہرحال پھر 53 سال کی عمر سے لے کر 63 سال یعنی 63 سال کی عمر تک حضور نے دوسرے نکاح کیے، اور اس میں سے صرف ایک ایسی عورت تھی کہ جو کنواری تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ جانیں اس بات کو، کیونکہ جس طرح گستاخی کی گئی ہے، حضور کی شادیوں کو لے کر گستاخی کی گئی، عورتوں کو لے کر گستاخی کی گئی ہے۔
حضور کی ازواج مطہرات آج مومنین کے رشتے میں کیا لگتی ہیں؟ وہ ہماری مائیں لگتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت لوگوں نے، کافروں نے تہمت لگائی تو اللہ رب العزت نے ان کے پاک دامنی پر سورہ احزاب میں آیتیں نازل کر دیں کہ تم ہوتے کون ہو نبی کے گھر والوں پر الزام لگانے والے؟ تو جن کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پاک دامنی کی دعوتیں دے، قرآن میں آیتیں نازل کرے، تو پھر ہم لوگ کیسے خاموشی سے یہ سن لیں اور دیکھ لیں کہ ہمارے نبی کی ذات پر لوگ انگلیاں اٹھائیں اور ہم خاموشی سے سن کر انسنا کر دیں؟ نوجوانوں اس بات پر غور کرو۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر حضور نے فرمایا، میں حدیث پہلے سنا چکا ہوں لیکن پھر سناتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ میں جس کے ذہن میں، جس کی محبت میں جب تک نہیں آتا، حضور نے فرمایا میں اگر کسی انسان کی محبت میں نہیں آتا، اگر کوئی انسان مجھ سے محبت نہیں کرتا، کس سے بڑھ کر؟ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی عزت سے بڑھ کر اگر کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا تو سمجھو اس کا ایمان ابھی تک کمزور ہے۔ بہرحال 5 منٹ ابھی نماز میں باقی ہیں، میں نے موبائل میں دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مسئلہ یہ بیان کر رہا تھا کہ حضور کی ذات پر لوگوں نے غلط جملے کسے۔ اصل بات میں نے بتائی کہ حضور نے 25 سال کی عمر سے لے کر 53 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہی کے آپ نکاح میں رہے۔ پھر آپ کا جب وصال ہوا حضرت خدیجہ کا تو پھر اس کے بعد حضور نے دوسرے نکاح کیے، نکاح فرمائے۔ اب باقی نکاحوں کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی جو ہم سب کو سمجھ آنے والی ہے کہ جب انسان کسی اجنبی گھرانے سے شادی کرتا ہے تو وہ تب تک اجنبی ہوتا ہے جب تک نکاح نہیں ہوتا، جب تک ملاقات نہیں ہوتی اگلوں سے۔ جب سامنے والے سے ملاقات ہو جاتی ہے، اس خاندان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر وہ خاندان ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا شروع کر دیتا ہے، سلام دعا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضور کا سب سے بڑا مقصد، زیادہ شادیاں کرنے کا یہی سب سے بڑا مقصد تھا کہ دین کی تبلیغ عام ہو جائے، ان لوگوں تک عام ہو جائے کہ جو لوگ میرے تک پہنچنے میں دشواری ان کو پیدا ہوتی ہے، جو لوگ مجھ سے پوچھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، ان تک میرا پیغام آسانی سے پہنچ جائے۔ عورتوں کے مسئلے جو آج عورتیں ہم سے نہیں پوچھ سکتی، میں اگر عورتوں کے مسئلے آج شادی کر کے ایک بیوی کو بتاؤں گا تو یہ عورت جا کر اپنی عورتوں کو بتائے گی کہ حضور نے یہ فرمایا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کتنی بیٹیاں ہیں جن کو مائیں سیدھے راستے پر لگاتی ہیں، اس ماں کو خود نہیں پتہ کہ اصل راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ کیا ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا راستہ کیا ہے، چادر کب سر پہ ڈالنی ہے۔ جب ماں کو خود نہیں پتہ ہوگا تو اپنی بیٹی کو، بھائی کو جب خود پتہ نہیں ہوگا تو اپنی بہن کو کیسے سر پر دوپٹہ رکھائے گا۔ 11 نکاح کرنے کا مقصد حضور کا صرف اتنا تھا کہ دین کی تبلیغ عام ہو جائے، آنے جانے میں لوگوں سے سوال کرنا حضور کے لیے آسان اور ان لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ مسئلہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں واضح ہو چکا ہوگا کہ گستاخی ہوئی ہے کہ حضور نعوذ باللہ حضور کو عورتوں کی طلب تھی، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضور کو اگر طلب ہوتی تو پہلے جملے میں ہی اس کا جواب ہو چکا ہے کہ 25 سال کا نوجوان لڑکا ہو اور 40 سال کی عمر کی بیوہ عورت ہو تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن حضور نے صرف اور صرف حضور نے فرمایا کہ خدیجہ کے مال سے مجھے یہ میرے دین میں، اللہ کے دین میں بہت برکت ہوئی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ مالدار تھیں، حضور نے کپڑوں کا کاروبار کیا حضرت خدیجہ کے مال سے، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب حضور مال بیچ کر آتے تھے گھر تو 1 روپیہ بھی پاس نہیں ہوتا تھا، سارے اللہ والوں کے راستے میں خرچ کر کے آ جاتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ سے حضور نے نکاح کیا تھا تو وہ بھی دین کی خاطر کیا تھا، اسلام کی خاطر کیا تھا، اور باقی عورتوں سے جب حضور نے نکاح کیا تو ان نکاحوں کا مقصد بھی صرف اتنا تھا کہ دین کی تبلیغ عام ہو جائے۔ بہرحال یہ ایک پیغام تھا
حضور کی ذات تک ہم نے پہنچانا تھا، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی بارگاہ میں ان غلاموں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں کہ جو غلام آپ کے فرما بردار غلام ہیں۔ ہم ان لوگوں میں اپنا نام نہیں شامل کروانا چاہتے کہ جو آپ کے گستاخ ہیں۔ لبادہ انہوں نے اسلام والا اوڑا ہوا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ یا تو میلاد کے مخالف ہیں، بات دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ جو حضور کی ذات کے ساتھ تعلق جس کا ٹھیک نہیں ہے، جس کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، جس کا تعلق حضور کی ذات کے سامنے اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے اور وہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے تو سمجھ جائے وہ انسان کہ اس کا تعلق ابھی تک حضور کے ذات کے ساتھ ٹھیک ہی نہیں ہوا۔ حضور نے کیا یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو؟ حضور نے کیا یہ ارشاد